کہاں ہو تم ابھی اور اسی وقت باہر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر حیدر کی آواز سن کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ اس وقت کمرے میں ہی موجود تھی لیکن بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ آج پھر اسے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کی بہت بڑی سزا ملے گی، اسی لیے تو خوف کی وجہ سے وہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اب اسے پورے کمرے میں تلاش کرنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر اس کے آنچل پر پڑی جو بیڈ سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بیڈ کے نیچے موجود ہے۔ اس نے میرا کی بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچا تو وہ چھوٹی سی لڑکی خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے جبکہ چہرہ لال تھا۔ جب میں نے تمہیں ایک بار سمجھایا تھا کہ تم مردان خانے کی طرف قدم نہیں رکھو گی تو پھر وہاں پر جانے کا کیا جواز بنتا تھا مجھے بتاؤ، ورنہ ابھی اور اسی وقت تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ وہ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے حیدر سائیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں بھول گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آج تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دوں گا تاکہ دوبارہ کبھی یہ بات تمہارے ذہن سے نہ نکلے اور تمہارا یہ چھوٹا سا ذہن ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جس کام سے حیدر سائیں نے منع کیا ہے اس کام سے منع ہو جانا تم پر فرض ہے۔ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے سزا نہ دیجیے گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ تھی بھی تو ایک چھوٹی سی بچی ہی۔ وہ محض 17 سال کی تھی مگر اپنے بھائی کے جرم کی سزا خود کاٹ رہی تھی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال سے گزرنا پڑے گا۔ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کس قدر شوق ہے۔ نہیں حیدر سائیں، ایسی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم لے کے میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے وہاں پر سونیا بیگم نے بھیجا تھا۔ کافی دیر سے وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے حیدر سائیں کو سچ نہیں بتایا تو وہ خود پر بہت بڑا ظلم کر بیٹھے گی۔ اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے اس چھوٹی سی لڑکی کی بازو چھوڑ دی۔ وہ زور سے زمین پر گر پڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ سونیا سائن کا اس سب میں کیا کام؟ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لے کر اس سے پوچھنے لگا۔ حیدر صاحب وہی کرتی ہوں جو کرنے کے لیے وہ مجھے کہتی ہیں۔ وہ اپنا سر جھکائے ایک مجرم کی طرح اپنے گناہوں کو قبول کر رہی تھی اور تم اس کی بات ماننے کے لیے راضی بھی ہو جاتی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ گھر میں ان کی بات نہ مانوں تو وہ مجھے مارتی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور اسے اپنا جلا ہوا بازو دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ دیکھیں نہ حیدر سائیں، کل بھی انہوں نے میرا بازو جلایا تھا۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہا تھا لیکن چائے میں چینی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی۔ اس کی سزا انہوں نے مجھے یہ دی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کی اتنی جرأت کہ وہ میری بیوی کو ہاتھ لگائے۔ تم تو ابھی اور اسی وقت اٹھو، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ میں جا کر اس عورت سے پوچھتا ہوں۔ وہ اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر اندر جانے کی تلقین کر کے خود بھی وہاں سے نکل گیا جبکہ وہ اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے چلتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی کسی نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر شہریار کھڑا تھا۔ دیکھو تو کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری، اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی پر کون اس طرح ظلم کرتا ہے؟ اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ کیسے اپنی بیوی سے محبت کی جاتی ہے، لیکن اگر تم مجھے موقع دو تو ابھی بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر عجیب سے انداز میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ میرا جو پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی شہریار سائیں کی باتیں سن کر مزید ڈر گئی تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں پلیز نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر حیدر سائیں نے دیکھ لیا تو وہ غصہ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے حیدر سائیں کے پاس غصہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ ہرگز نہیں، اور تم بیچاری اس کے عتاب کا نشانہ بن جاتی ہو۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں
میری کوئی غلطی بھی نہیں، بھائی کی غلطی شامل تھی۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے جیسے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہا تھا۔ تو یہی تو میں بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ظلم ہے کہ جو ظلم تمہارے اوپر ہو رہا ہے یہ ظلم تمہارے بھائی پر ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے تو تم دونوں کو ہی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بات اس بات کا میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ میرا بھائی ٹھیک تو ہے؟ وہ فکر مندی سے شہریار سے پوچھنے لگی تو اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سردار تمہارے بھائی کو یوں ہی زندہ چھوڑ دیں گے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم اپنی قربانی دے دو گی تو تمہارا بھائی بچ جائے گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہارے بھائی کو یہ لوگ جان سے مار چکے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ میرے بھائی میرے سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ میرے بھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ میرے بھائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ میں نے اپنے بھائی کی جگہ یہ سزا کاٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور اس وقت بن پانی کی مچھلی کی طرح وہ تڑپنے لگی تھی۔ ہاں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور رہا مجھے افسوس ہے، ہو رہا ہے یہی، بس یہی بات بتانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ وہ زور زور سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ ماریا، جو کہ حیدر سائی کی سب سے چھوٹی بہن تھی، اسے اس لڑکی پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے مرہا؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو میری گڑیا؟ بتاؤ، تمہارے ظالم بھائی نے میرے بھائی کو مار دیا۔ وہ یہ کہہ کر مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اور تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو چکا ہے، میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے شہریار سائی نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تم اس کی بات پر یقین کر رہی ہو؟ اور یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا انسان ہے۔ وہ صرف اور صرف تمہیں ڈرا رہا تھا، وہ صرف تمہاری ذہنی حالت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ اور تم اس کی بات پر یقین کیوں کر رہی ہو؟ کیوں ہر کسی کو یہ موقع دیتی ہو کہ وہ تمہیں پریشان کر دے؟ چلو اٹھو، میں تمہیں کمرے میں لے کر چلتی ہوں۔ ماریا کی باتیں سن کر وہ ایک دم سے تھوڑی سی پرسکون ہو گئی تھی اور معصومیت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوا؟ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں میری جان، تمہارے بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوا، ماریا نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اسے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم گری ہو؟ نہیں، حیدر سائی نے ٹانگ پر بیلٹ مارا تھا۔ ماریا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا نرم دل سردار اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ کیا وہ ساری عمر اسی طرح ہی نفرت کرتے رہیں گی؟ ماریا باجی، میں نہیں جانتی، اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھ سے تو اس پر بھی یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میرا بھائی تم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ میرا بھائی تو ویسے بالکل بھی نہیں تھا، وہ تو ایک بہت ہی اچھا اور نرم دل انسان تھا، مگر وہ ظالم بن گیا ہے۔ اس ظالم دنیا نے اسے ظالم بنا دیا۔ یہ کہہ کر وہ خود آنسو بہانے لگی۔ اس حویلی میں کوئی شخص بھی خوش نہیں تھا۔ ہر شخص کی اپنی تکلیفیں تھیں، ہر شخص کے اپنے دکھ تھے جس کا بوجھ لیے وہ زندگی گزار رہا تھا۔ حیدر سائی اس وقت دادی جان کے کمرے میں موجود ہوتا۔ سامنے ہی ماریا بیٹھی ہوئی تھی جس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ وہ دادی جان سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کیسے مجال ہوئی کہ اس نے میری بیوی کے بازو چلایا؟ کیا ہو گیا ہے حیدر بیٹا؟ کون سا اس نے کوئی بڑا جرم کر دیا؟ اس سے پہلے کہ دادی جان مزید کچھ کہتی وہ اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہنے لگا، اس نے جرم نہیں بلکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون ہوتی ہے اسے ہاتھ لگانے والی؟ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور اتنے عرصے کے بعد پہلی بار اس نے اپنی بیوی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ جو نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر رشیدہ بیگم بھی تھوڑی سی گھبرا گئی تھی۔ اسے کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو کہ وہ بنی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہے۔ دادی جان، میں نہیں بھولا، بلکہ آپ لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ وہ میرے نکاح میں موجود ہے۔ میں اس کے ساتھ جیسا سلوک چاہے ویسا کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں میں کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ آپ لوگ اسے تکلیف پہنچاؤ۔ اگر آئندہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ کسی نے اسے پریشان کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ اور جہاں تک آپ
کہ اس پوتی کا سوال ہے تو اب اسے بھی اچھی طریقے سے سمجھا دیں کہ یہ میرے معاملات سے دور رہے۔ بیٹا یہ تمہاری منگیتر ہے اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرو گے بہت جلد۔ جی میں نے یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب میں شادی شدہ نہیں تھا۔ ابھی میری ایک عدد بیوی موجود ہے اور اب میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو نکاح میں نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک اس کا سوال ہے تو میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میری بیوی بلا شبہ انتقام میں آئی ہوئی ایک عورت ہے، لیکن میں اس کے کردار سے اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ وہ ایک پاک دامن اور با کردار عورت ہے، اعلیٰ کردار کی مالک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی وفادار بھی ہے۔ جبکہ سونیا کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتا۔ ماضی میں اس نے جتنی بھی حرکتیں کی ہیں اس سب کو تو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس کی زندگی میں جائے گی اس کی زندگی میں تو عذاب ہی لے کے آئے گی، زندگی کو برباد کر دے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے باہر نکل چکا تھا اور سونیا تیزی سے اپنی دادی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے حیدر سائیں دلا دیں گے۔ لڑکی تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ تم تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی کھلونا ہے، اور تمہیں فکر کھائے جا رہی ہے۔ کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھوت اس کے سر پر چڑھا ہوا ہے نا وہ بہت جلد اتر جائے گا۔ بھوت میں اتاروں گی۔ اسے کیا لگتا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی پاک دامن ہے، تو چلو اس کی اس غلط فہمی کو ہی سب سے پہلے دور کرتے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ بھی کھلکھلا کر مسکرا دی تھی۔ ارے دادی جان، آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک اور شاطر ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ دوسری طرف جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے ماریا کو میرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے پایا۔ بوڑھیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہو گیا تھا۔ اپنی بہن کو جب بھی وہ دیکھتا تھا تو اس کے لہجے میں پیار سمو جاتا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا تھا جب میرا شدت سے یہ دعا کرتی تھی کہ کاش مجھ سے بھی کوئی ایسے کبھی یہ انسان اسی طرح سے محبت اور پیار سے بات کرے۔ کاش مجھے بھی کبھی یہ انسان اسی طرح سے ہی مخاطب کرے جس طرح سے یہ اپنی بہن کو مخاطب کرتا ہے۔ کاش اس کے لہجے میں ویسی ہی نرمی ہو جیسے یہ اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں سمو جاتی ہے۔ بھائی جان میں مرحا کے پاس۔ مرحا نے اب کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ ماریا بھائی کو دیکھ کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بیٹا آپ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے اس ایک نظر مرحا کو دیکھا جو اپنی نگاہیں جھکا کر بیٹھ گئی تھی اور بیڈ پر کی چادر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا وجود اس وقت بھی کانپ رہا تھا۔ یقیناً وہ سردی کی وجہ سے تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ احساس کمتری کی وجہ سے ہے۔ بھائی جان شہریار کے بارے میں آپ سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہے جس کے بارے میں آپ کا جاننا بہت ضروری ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں جانیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو کیا ہم اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات تم نے علیحدہ سے کرنی ہے تو ہم دوسرے کمرے میں جا کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک نظر میرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کی بار ماریا نے اس سے بھی پلکیں اٹھائی تھی تو کیا اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کوئی بات کر سکتا؟ نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، ماریا نے تیزی سے کہا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی دنوں سے وہ بھابھی کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری اس بات کا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مطلب صاف بھائی، مطلب صاف ہے کہ وہ بھابھی کو تنگ کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے، انہیں دھمکاتا ہے اور اکثر ہی ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں نے اسے بھابھی کے راستے میں کھڑے ہوئے دیکھا تو بھابھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ انہیں اپنے پاس سے کہانیاں بنا کر سناتا ہے اور انہیں ذہنی تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ حیدر سائیں اس وقت غصے سے مرحا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس نے اس لڑکی کو پہلے دن ہی سمجھایا تھا، اگر میرے علاوہ کوئی بھی تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرو تو تم نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے، مگر اس نے یہ بات بھی چھپائی۔ ماریا بیٹا تم فکر مت کرو، مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کا کیا حال کرنا ہے۔ تم چلو شاباش اپنے کمرے میں۔ وہاں سے
भेजने के बाद वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा की तरफ मुतवज्जो हुआ था। मिरहा उसे अपने जानिब आते हुए देखकर पीछे की तरफ खिसकने लगी थी, मगर यकदम ही उसने मिरहा की दोनों टांगें पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहने लगा, तुम हर बार कोई ना कोई गलती कर देती हो, जिसकी वजह से फिर जब मैं तुम पर जुल्म करता हूँ तो तुम आंसू बहाती हो। अगर तुम पहले ही बात बता दिया करो तो तुम्हें कभी भी मगरमच्छ के आंसू बहाने का मौका न मिले। वो इस वक्त ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जबकि वो खूब से अपनी आंखें बंद किए उसे माफ़िया मांग रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी। मेरे हबीबी, आपसे हर बार ही गलती हो जाती है। न जाने वो कौन सा दिन होगा जब आप कोई काम बगैर गलती के किया करेंगी। आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देते? आप अपनी तरफ से मेरा दिल साफ़ क्यों नहीं कर देते? क्या हम नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? उसने मासूमियत से पूछा तो चंद लम्हों तक वो उसके चेहरे को देखता रहा और फिर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसते हुए कहने लगा, तुम आखिर कैसे ये सब कुछ कह सकती हो? कि क्या तुम जानती नहीं हो कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा पूरा वजूद नफरत से भर जाता है। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे भाई का चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमने लगता है। मैं कैसे किसी ऐसे इंसान की बहन के साथ नरमी इख्तियार कर सकता हूँ जिसके भाई ने मेरे भाई को जान से मारा हो? तुम नहीं जानती कि मैं अपने भाई से कितनी मोहब्बत करता था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने खूबसूरत लम्हात उसके साथ गुजारे हैं। तुम इस बात को भी नहीं जानती, वाकिफ़ नहीं हो कि मेरे भाई को ज़िंदा रहने का कितना शौक़ था। मेरा भाई हमेशा मेरे सामने अपनी इसी आरज़ू का ही जिक्र करता था। अक्सर ही वो रात को डर जाता था तो मेरे पास कमरे में आता था और मुझे कहता था कि भाई, मुझे एक लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करना है। मगर इस सब के बीच में तुम्हारे भाई ने तो उसे ये भी मौका नहीं दिया और उसे जान से ही मार दिया था। तुम्हारे भाई ने ना सिर्फ मेरे भाई से उसकी खुशियाँ और उसकी ज़िंदगी छीनी है, बल्कि उसके साथ साथ उसने मेरे लबों से भी मुस्कुराहट छीन ली है। उसने मेरे अंदर मौजूद नरम दिल इंसान को भी मार दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत जालिम सरदार था? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हबीबी, मैं तो एक बहुत ही नरम दिल का मालिक था। मैंने तो कभी किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर जब से मेरे भाई के साथ वो वाक़या पेश हुआ है तब से मैं सख्त बन गया हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को सख्त बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मगर मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। जिस तरह के हालात हैं, जिस दिन तुम्हारा भाई मेरे हाथ लग गया उस दिन मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उस दिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पर कोई जुल्म नहीं करूँगा। मेरा भाई भी बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि उस लड़की की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। और ये वो लम्हा था जब उसके दिल खौफ से कांपा था और उसके ज़हन में ये ख्याल आया था कि अगर उसका भाई वाकई ही बेकसूर हुआ तब वो क्या करेगा? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? उसने उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा था। तो वो एकदम से हड़बड़ा गई और अपने आंसू को साफ करने लगी और तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, मगर ये बात मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि मेरा भाई भी बेकसूर है, क्योंकि जिस रात तुम्हारे भाई पर हमला हुआ था उस रात मेरा भाई यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। उस दिन मैं अपने घर में बाबा जान के साथ ही मौजूद थी जब तुम लोगों की हवेली में की तरफ से हमें कॉल वसूल हुई थी और आपके बाबा ने मेरे बाबा को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमने अपना बेटा आपके हवाले ना किया तो वो हमारे पूरी नस्ल को मिटा देंगे। उस दिन मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी कि मेरे भाई जो कि शहर में बैठा हुआ है वो कैसे आपके भाई को कत्ल कर सकता है, मार सकता है, जो कि गांव में ही मौजूद नहीं। मैंने अपने बाबा से कहा, आप परेशान मत हो। उन्होंने मुझे बताया कि दुश्मनों ने हमें फंसाने की कोशिश की है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखकर तो उसे एकदम से मुस्कुराते हुए
بولا تم کیوں بھول جاتی ہو کہ تم صرف اور صرف 17 سال کی ہو، جبکہ میں عمر میں تم سے ڈبل ہوں، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری اس بات کا میں کہانی سنا کر تم مجھے بے وقوف بنا لو گی؟ تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں انسان دیکھ کر ہی پہچان جاتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ پھر آپ مجھے بالکل بھی نہیں جانتے حیدر سائیں، کیونکہ اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے تو مجھ پر اتنا ظلم نہ کرتے۔ وہ نظر جھکاتے ہوئے بولے، اور وہ تو بیساختہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ آخر اس لڑکی میں کیا تھا وہ جو چاہتے ہوئے بھی اس پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ رہا تھا۔ لیٹو، آرام کرو، میں ضروری کام کے سلسلے میں شہر جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اگر میرا بھائی واقعی بے قصور ہوا تب آپ کیا کریں گے؟ اس نے وہی سوال دوبارہ سے دہرایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کروں گا؟ وہ نہ سمجھی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ فی الحال تو آپ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور اب یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ مجھے جو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ میرے بھائی کی وجہ سے پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرا بھائی بے قصور ہوا تو اس کی کوئی غلطی نہ ہوئی تو میں تمہارے قدموں میں اس وقت تک گر کر تم سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دو گی۔ وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا جو میں نے زندگی میں آج تک نہیں کیا تھا۔ تم مجھے جو بھی کہو گی، لیکن چھوٹی سی لڑکی اس سب کے لیے بھی تمہارے بھائی کا بے قصور ہونا لازمی ہے، جو میں جانتا ہوں کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اور پہلی بار جو حیدر سائی نے اس سے اپنی نظریں چرائی تھی، اسے اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے بتاتا کہ محبت وہ اب بھی اس سے کرتا ہے بے تحاشا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک بات کے بارے میں زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار حیدر سائیں کو دیکھا تھا، اور اسے پتہ چلا تھا کہ یہ حیدر سائیں اس گاؤں کا نیا سردار بننے والا ہے۔ اس نے حیدر سائیں کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھی، جس میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بیوہ عورتوں کی معاشی حالت درست کرنے کے لیے انہیں وظیفہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی سردار بنا تھا اور وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ شراب اور نشے کی لت میں گرفتار ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے سرداری کے مرتبے سے ہٹا دیا گیا۔ اس بار جب حیدر سائی سردار بنا تو اس نے اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں بہت سی تعریفیں سنی تھی۔ وہ خود بھی جو چودھری کی بیٹی تھی اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ سرداروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ دوسری اور اہم وجہ یہ بھی تھی کہ چودھری کی سرداروں کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے لڑائیاں چلتی آ رہی تھی، اور یہ لڑائیاں زمینوں کے سلسلے میں ہی تھی۔ سرداروں نے چودھریوں کی کچھ زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے اندر دشمنی چل رہی تھی اور وہ دینے کے لیے راضی بھی نہیں ہو رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بابا جان حیدر سائیں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے گھر میں بھی جب ان لوگوں کا نام لیا جاتا تو نفرت سے ہی لیا جاتا تھا۔ اس کا اپنا بھائی بھی حیدر سائیں سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن وہ ایک ہی تھی جس نے اپنے دل میں اس انسان کو بسایا ہوا تھا۔ وہ صرف اور صرف اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو انسان اس قدر اچھی نیت اور اس قدر اچھے کام کر سکتا ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ اس گاؤں میں صرف اور صرف ایک ہی سکول تھا۔ یوں تو بہت ہی کم لڑکیوں کو اسکول پڑھنے کی اجازت تھی، اور اس کا شمار بھی ان چند لڑکیوں میں سے ہوتا تھا جو کہ اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا جان کو کہہ دیا تھا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور اسے آگے پڑھنا ہے، وہ اور پھر کالج میں داخلہ بھی لے گی، اور اس کے بابا نے اسے کالج میں جانے کا بھی اجازت دے دی تھی۔ اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، چونکہ وہ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے اس کی خواہشات کو پورا کرتا تھا اور اپنے
کی آنکھ کا تارا تھی۔ ایک دن اس نے اپنی دوست سے کہہ کر ٹیچر سے جلدی چھٹی منگا لی اور اس کے دوست نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے سردار کی حویلی لے کر جائے گی، چونکہ اس کے دوست بابا کے اور ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور اس کی دوست ماریا کی بھی بہت اچھی فرینڈ تھی۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی اور سمیرا کو کہنے لگی کہ اگر سرداروں کو پتہ چل گیا کہ میں چودھریوں کے گھر آئی ہوں تو کہیں وہ مجھے جان سے ہی نہ مار دے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بدنام کر دے۔ یہ بات سن کر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے اور نہ ہی میں انہیں تمہارے بارے میں کچھ بتاؤں گی، تم بس میرے ساتھ چلو اور اپنی خواہش پوری کر لینا۔ وہ خوشی سے وہ پرجوش ہو کر اس کے ساتھ حویلی کی طرف چل دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوگی۔ حیدر سائیں جو کہ 5 منٹ پہلے ہی حویلی سے جاگا تھا، اس کی آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے لال تھی، مگر ایک ہی ضروری کام کے سلسلے میں اس نے شہر جانا تھا اور اسی وجہ سے وہ جلدی بھی جاگ گیا تھا۔ جو اپنے ہی دھیان میں چلتی جا رہی تھی، گیلری سے مڑی تو اچانک ہی اس کا سر کسی مضبوط چیز سے جا کر ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے بل بلا اٹھی تھی اور اس کے چہرے سے نقاب بھی اتر گیا تھا۔ وہ اس وقت زمین پر گری ہوئی تھی اور حیدر کی بھی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے حیدر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ایک بہت ہی پیاری اور معصوم سی چھوٹی سی لڑکی تھی، حسن کا مجسمہ۔ اسے ویسے تو کم عمر لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ وہ واحد لڑکی تھی جو اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھی اور اس کے دل پر دستک دی تھی۔ محترمہ، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موٹی موٹی بٹنوں جیسی آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، وہ شرارت امیز لہجے میں کہنے لگا تو اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوگی۔ کہاں ہو تم؟